بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا، راضیتن، راضی ہو کر۔ پلٹنا ہر کسی نے، رجوع ہے یہ نا، ہر شخص نے خدا کی طرف جانا ہے۔ خدا نے یہ ندا سب کو دینا ہے، ارجعی، کہ پلٹ آؤ۔ لیکن یہ جو رجوع ہے، ایک رجوع اختیاری ہے، ایک رجوع اضطراری ہے۔ مر کے تو سب نے جانا ہے، مرے بغیر کوئی جائے تو بات ہے نا، ٹھیک ہے، خود سے کوئی جائے تو بات ہے، مر کے تو سب نے جانا ہے۔ رجوع اضطراری یعنی چاہے یا نہ چاہے ملک الموت آئے اور گھسیٹ کے لے جائے، وہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نفس مطمئنہ کون ہے؟ جو اپنی مرضی سے جاتا ہے، اپنی مرضی سے رجوع کرتا ہے۔ رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ دنیا و مافیہا کو چھوڑ دے، ہر تعلق کو چھوڑ دے اور صرف اس سے تعلق قائم کرے۔ یہ رجوع اختیاری ہے۔ آپ جیتے جی نفس مطمئنہ بن سکتے ہیں، مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نا، ایسا نہیں ہے کہ انسان مرے تو نفس مطمئنہ بنے، نہیں، نفس مطمئنہ اس زندگی میں بنے گا تو یہ خطاب آئے گا، ارجع الی ربک، راضیتن۔ صرف حسین ہے جو سجدے آخر میں رضن برضا کہلاتا ہے۔ سب کچھ لٹانے کے بعد، پورا کنبہ لٹانے کے بعد، اور یہ بھی معلوم ہے کہ شہادت کے بعد اسارت بھی ہے، شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے بھی لگنے ہیں، لیکن اس کی زبان پہ کیا ہے؟ رضن برضا و تسلیماً لامر۔ بہت مشکل ہے، سمجھ انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ راضیتاً مرضیہ، تو راضی ہو کر آیا تو میں نے بھی اپنی ساری مرضی تجھے دے دی۔ فادخلی فی عبادی، میں مختصر کر رہا ہوں، ٹائم آ گیا۔ فادخلی فی عبادی کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ابھی یہ نفس مطمئنہ سے کہا جا رہا ہے۔ کس نفس مطمئنہ کو؟ جس کو ابھی تک ہم نے سمجھ لیا ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے عباد میں، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ عبادی، یہ یا جو ہے خدا اپنے بندوں میں کہہ رہا ہے۔ پھر یہاں عباد و رب نہیں کہا، عباد الرحمن نہیں کہا، عباد اللہ نہیں کہا، بلکہ عبادی کہا۔ اور اس کا کیا ہے میں واللہ بیان نہیں کر سکتا، نہ میں سمجھ سکتا ہوں، نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ اس کی کیا منزلت ہے، عبودیت کی کیا منزلت ہے، عبودیت مطلقہ کیا ہے، اور عبودیت مطلقہ اگر منسوب ہو جائے خود خدا سے اور عبادی ہو جائے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، بہرحال سمجھ لیجئے یہ ایک ایسی منزلت ہے جس کی طرف خدا بلا رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، فادخلی جنتی، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب تو میرے عباد میں سے ہو جائے گا، جو میرا عبد ہو جائے گا، تو تو جنت کا مشتاق نہیں ہوگا، جنت تیری مشتاق ہوگی۔ اور کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ قرآن سمجھنا آسان نہیں ہے۔ میری جنت، الجنہ اور ہے، جنتی اور ہے، رضوان اللہ اکبر، جو سب سے بڑی جنت ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ جنت عدن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ باقی جنات کی بات نہیں ہو رہی۔ تو جب میرا بندہ ہوا تو تو الجنہ میں نہیں جائے گا، تو جنتی میں جائے گا، نا۔ پھر تو جنت کا مشتاق نہیں ہوگا، تجھے میں جنت میں، اپنی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ تو نفس مطمئنہ کی بات ہو رہی ہے نا۔ اس سے نیچے جو ہم نفس مطمئنہ ہیں، ابھی بیان کروں گا کہ ہم کیسے نفس مطمئنہ ہیں۔ ہمیں بھی جب قیامت کا وقت ہوگا، محشر میں ہمیں انشاءاللہ زیارت امام حسین نصیب ہوگی، اور جب مومن حسین کی زیارت کر رہا ہوگا اسے کہا جائے گا چل جنت کی طرف، اور مومن نہیں جا رہا ہوگا، جنت کی طرف جانے کی ندائیں آ رہی ہیں، اور یہ ٹکٹکی باندھ کر سید سردار جنت کو دیکھ رہا ہے کہ میری جنت تو یہ ہے، یہ نا، یہ وہ جنت آپ کی جنت ہے، اور یہ جو نفس مطمئنہ کو خدا کی جنت ہے،
اس میں داخل ہو رہا ہے. اچھا یہاں تک تو وقت آ گیا, میں تھوڑا مختصر کروں, کنکلوڈ کر سکوں. ہم اس میں نفس مطمئنہ میں نہیں ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے. نفس مطمئنہ کے اس منزلت کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا, اس پورے نظام عالم میں شفاعت کا نظام ہے نا, شفاعت پر ہمیں الزام دیا جاتا ہے یہ شفاعت کے قائل ہیں اور یہ غیر اسلامی نظریہ ہے. یہ شفاعت غیر اسلامی نظریہ نہیں ہے. تمام عالم میں, عالم تشریع و عالم تکوین میں ذرے ذرے میں نظام شفاعت ہے. سمجھانا مشکل ہے. سورہ بقرہ کی آیت مجھے ابھی یاد نہیں رہی, اس میں ہم نے اس کو پورا مفصل بیان کیا ہے. شفاعت کے تکوینی شفاعت کو بیان کیا, تشریعی شفاعت کو بھی ہم نے بیان کیا ہے. ابھی ہمیں اس سے کام نہیں ہے. بغیر شفاعت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ پنکھا جو مجھے ہوا دے رہا ہے یہ بھی پہلے خدا سے اجازت لیتا ہے, یہ بھی پہلے شفاعت کرتا ہے کہ یہ بندہ ابھی تقریر کر رہا ہے, اسے پسینے آ رہا ہے, اس کو میں ہوا دوں. اگر خدا اجازت دے گا تو یہ شفاعت قبول ہوگی, اس کے بغیر یہ ہوا نہیں دے سکتے. یہ نظام تکوین میں بھی شفاعت ہے, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کو آسان کرنا. اب آپ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے اور وہ نفس مطمئنہ کی منزل بہت زیادہ بلند ہے. اس منزل کو ہمارے لائق کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ شفاعت. اہل بیت کی شفاعت سے. جنت بھی بہت بلند ہے, ہم میں سے کوئی بھی اپنے کردار کی وجہ سے جنت کا اہل نہیں ہو سکتا ہے. پھر ہم جنت میں کیسے پہنچیں گے؟ شفاعت ہے نا. ہمارے لیے جنت کو آسان کیا جائے گا. اب نفس مطمئنہ کو بھی شفاعت سے آسان کیا جا رہا ہے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو وہ گھبراتا ہے. اب پوچھ لیجئے اپنے آپ سے کہ جب موت آتی ہے تو ہمیں خوف ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا ہرگز نہیں. کلا, مومن موت سے نہیں ڈرتا. اپنے اندر سے آنکھیں, موت سے ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے؟ کچھ تو خوف ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ خوف نہ ہو. امام فرما رہے مومن کو خوف نہیں ہوتا. ٹھیک, تو پوچھنے والا راوی بھی ہم جیسے ہی ہوگا کہ میں ہوں تو مومن لیکن موت سے ڈر تو رہا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا جب ملک الموت آئے گا تو ملک الموت کے خوف سے یہ مومن آنکھیں بند کیے ہوئے ہوگا. خوف تو ہے, ٹھیک. ملک الموت اس مومن سے کہے گا اے مومن آنکھیں کھول, میں تجھ پر تیرے باپ سے زیادہ مہربان ہوں. میں آیا تیری جان نکالنے کے لیے ہوں لیکن تیرے باپ سے زیادہ شفیق ہوں. باپ سے زیادہ شفیق. آپ کو یقین آئے گا؟ آیا تو جان لینے کے لیے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں باپ سے زیادہ شفیق ہوں. میں تیرے ساتھ وہ لطف اور وہ کرم کرنے آیا ہوں جس کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا. یقین آئے گا؟ نہیں آئے گا. آنکھیں کھول, کھولے گا یہ انسان. جب آنکھیں کھولے گا مومن, آنکھیں کھولے گا, مومن کو فرشتے کی بات پر بھی یقین آتا ہے. ٹھیک, وہ جب آنکھیں کھولے گا تو وہ اپنے سامنے محمد مصطفیٰ کو پائے گا. وہ وہ رسالت مآب کی زیارت کرے گا, ادھر دیکھے گا امیر المومنین کو اپنے سامنے پائے گا, جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ. کتنا آسان ہے ہمارے لیے کہہ دینا. جناب سیدہ اپنے دونوں شہزادوں کے ہمراہ
اور امام حسین اپنی تمام ائمہ اولاد کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. اور جب فرشتہ کہے گا، ملک الموت کہے گا آنکھیں کھول اور دیکھ کون تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ آپ اپنی مرضی سے جائیں گے نا. ارجعی الی ربک راضیۃ، پھر راضی ہو کے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ اب یہ حالت نہیں ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ شخص زیارت کر لے گا، چہاردہ معصومین کی زیارت کرے گا، تو اسے خطاب آئے گا، اس مومن کو خطاب آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو محمد و علی پر مطمئن ہوا. یہ شفاعت ہے. وہ اطمینان کا لیول اور تھا، اطمینان کا یہ لیول اور ہے. جو محمد و علی پر مطمئن ہوا، ارجعی الی ربک راضیہ، ولایت امیر المؤمنین پر راضی ہو کر پلٹا. ہیں راضی ہے نہیں ولایت امیر المؤمنین ہے نا، راضیتاً مرضیہ، اور اس راضی ہونے کا ثواب جنت پا، میری مرضی کو پا. وادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، یعنی محمد و اہل بیت محمد میں داخل ہو جا، یعنی السلمان منا اہل البیت کا درجہ پا لے. کیا کیسے کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. کتنا کرم ہے، کتنا لطف ہے، کتنی بڑی شفاعت ہے کہ ہمیں ولایت علی پر راضی ہونے کے بدلے میں منا اہل البیت کا خطاب مل رہا ہے. ہمارے اہل بیت میں داخل ہو جا، فادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا. پہلے دن ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو اقرأوا سورۃ الفجر فی نوافلکم و فرائضکم، اپنی واجب نمازوں میں، مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کرو، اور جو سورہ فجر کی تلاوت کرے گا وہ یدخل الجنہ مع الحسین، وہ حسین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین کے ساتھ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اس لیے کہ حسین اس کو لینے آیا ہوگا، آپ کو اپنے اہل بیت میں شامل کرے گا. السلمان منا اہل البیت کا خطاب آپ کے لیے بھی آئے گا. اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ یدخل الجنہ مع الحسین فی درجتہ، اس مومن کو، سورہ فجر سمجھنے والے کو، پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو حسین کی معیت ملے گی. واللہ معیت حسین کیا ہے میں نہیں سمجھ سکتا، میں نہ سمجھا سکتا ہوں. جنت میں سردار جنت کے ساتھ داخل ہونا، سردار جنت کی معیت میں داخل ہونا، یہ کیا منزلت ہے؟ فی درجۃ الحسین، وہی حسین کا درجہ آپ کو بھی نصیب ہوگا. سورۃ الفجر، قرآن پڑھو، قرآن سے محبت کرو. قرآن صرف آپ لوگوں کو زیب دیتا ہے، قرآن کی تعلیمات صرف ہم ہی حاصل کر سکتے ہیں. واللہ ہمیں قرآن سے دور نہیں رہنا چاہیے. خدا ہمیں توفیق دے ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق بسر کر سکیں. خدا ہمیں توفیق دے جب ہمیں موت آئے تو ہمیں زیارت معصومین نصیب ہو. ایک شاعر کہتا ہے کاش مجھے ہر روز موت آئے اور دن میں 1000 بار موت آئے تاکہ میں علی کی زیارت کر سکوں، اولاد علی کی زیارت کر سکوں. خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو عبادتیں آپ نے کی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.